دوستوں، آج کی کہانی ایک بھوت سے ملاقات کے بارے میں ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میری والدہ کے ساتھ پیش آیا جب وہ ویکینڈ پر نانا نانی کے گھر ان سے ملنے گئیں۔ ہم پینسلوینیا میں رہتے تھے اور کبھی کبھار نانا نانی کے گھر بھی جاتے تھے۔ یہ تقریباً 100 سالہ پرانا اور 2 منزلہ فارم ہاؤس ہے جسے میرے نانا نانی کے خاندان والوں نے بنایا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پہلی رات تو کوئی واقعہ پیش نہ آیا، مگر دوسری رات ممی اور پاپا سونے کے لیے اوپر والے پورشن میں چلے گئے، جہاں مہمانوں کے سونے کے لیے 2 بیڈ رومز کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تقریباً آدھی رات کو پاپا باتھ روم جانے کے لیے اٹھے، جو کہ نیچے والے پورشن میں تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلے تو انہوں نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، جبکہ ماں برآمدے سے آنے والی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور پاپا باتھ روم جا رہے ہیں۔ اچانک ان کو اپنے سامنے دروازے میں سے لمبے لمبے بالوں اور رات کے وقت سونے کا سوٹ پہنے ہوئے کوئی لڑکی دکھائی دی۔ اس کا سوٹ اتنا لمبا تھا کہ وہ فرش پر گھسٹ رہا تھا۔ اس وقت امی غنودگی میں تھیں، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، یعنی ان کی بیٹی۔ لیکن جب انہیں پورے چاند کی روشنی میں واضح طور پر جسم یا سایہ دکھائی دیا تو وہ ہکا بکا ہو گئیں، کیونکہ وہ جسم نما سایہ اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دھندلے سے سائے کے بال ہلکے بھورے تھے۔ اچانک انہیں ایسا لگا کہ وہ اس بچی کو نہیں جانتی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کے نزدیک آ رہی تھی، انہوں نے خود کو پیچھے اپنے بستر کی طرف سرکتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر اس بچی نے میری ماں کو بہن بہن پکارنا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ پتھرا سی گئیں اور انہیں ایسا لگا جیسے وہ بچی ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے پوری طرح محسوس کیا کہ جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک ناقابل فہم چیز ہے اور ان کی خام خیالی ہے۔ بچی نے انہیں پکڑا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں، اور جیسے ہی بچی نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ان کے کانپتے ہوئے پاؤں پر پھیریں تو ان کا انگ انگ درد کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد کچھ دکھائی نہ دیا۔ ماں بے ہوش ہو گئیں، اور جب انہیں ہوش آیا تو اپنے جسم میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی ٹریننگ کے بغیر میراتھن میں حصہ لیا ہو۔ انہوں نے ابو سے پوچھا کہ جب وہ رات کو باتھ روم جانے کے لیے اٹھے تھے تو کیا وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ باتھ روم تو ضرور گئے تھے، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ دروازہ بند کیا تھا۔ ماں یہ سن کر چپ ہو گئیں اور سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا۔ جب ہم ناشتہ کر چکے تو ماں نے نانا ابو کو اس صورتحال کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جنہیں سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جو بالکل میری ماں جیسی تھی، اور وہ اوپر والے مکان میں میری ماں کے سامنے والے بیڈ روم میں ہی سوتی تھی۔ 11 سال کی عمر میں ان کو نمونیا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھیں۔ ان کی ماں نے ان کی بہت دیکھ بھال کی تھی، مگر وہ نائٹ گاؤن پہنے ہوئے ہی دم توڑ گئی تھیں۔ نانا جان میری ماں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ان کی شکل اپنی دادی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد ہم اپنی کار میں واپس پینسلوینیا آ گئے، اور میں اتنا ڈر چکی تھی کہ اس دن سے لے کر آج تک میں اس گھر کے اوپر والے پورشن میں نہیں سوئی۔